دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ بلا شبہ 2020 کے الیکشنز کو امریکہ کی تاریخ کے متنازع ترین اور پرتشدد انتخابات کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس امریکی الیکشن میں ہارنے والے صدر ٹرمپ نے نہ صرف نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اقتدار کی منتقلی کی راہ میں بھی ہر ممکن روڑے اٹکائے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور عدالتوں سے ناکام ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری 2021 کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے دوران امریکی پارلیمنٹ پر باقاعدہ ہلہ بول دیا اور توڑ پھوڑ اور تشدد سے بھرپور یہ مناظر دنیا بھر میں براہ راست دیکھے گئے۔ بظاہر تو یہ صرف پارلیمنٹ پر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کا حملہ نظر آتا ہے، لیکن اس واقعے نے جمہوری نظام کے سب سے بڑے علم بردار امریکہ کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ماہرین اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل امریکہ کے بطور ریاست زوال میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا میں امریکن اجارہ داری کا اب باقاعدہ طور پر خاتمہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے۔ آج کی جیو پولیٹیکل ٹیلز کی اس قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کر دنیا کی تھانے داری کے رول پر فائز ہوا ہے۔ وہ کون سی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ دنیا بھر میں اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرواتا رہا ہے۔ کیوں اور کیسے 21ویں صدی میں دنیا بھر میں امریکہ کی حیثیت کمزور ہوتی گئی، اور کیا امریکہ صدر بائیڈن کی صدارت میں اپنا پرانا مقام حاصل کر لے گا، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور دوستو امریکہ بھی۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو بگ سوچوں کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ امریکہ 1776 میں برطانیہ کے زیر کنٹرول اٹلانٹک اوشن کی 13 مشرقی کالونیز سے شروع ہوتے ہوئے 70 سالوں کی مدت میں مغربی ساحلوں تک پھیل گیا تھا۔ امریکہ اپنی آزادی کے ابتدائی 150 سال تک باقی دنیا سے کٹا رہا، اور الگ تھلگ رہنے کی پالیسی کے تحت امریکی لیڈرشپ کی تمام تر توجہ ملک کے اندرونی معاملات پر رہی۔ دوسرے ممالک کے ساتھ سیاسی یا معاشی معاملات میں الجھنے سے گریز ان کی قومی پالیسی تھی، مگر انڈسٹریل ریولوشن صنعتی انقلاب کے بعد 19ویں صدی میں امریکہ نے دھماکہ خیز معاشی ترقی حاصل کی اور وہ دنیا کی ایک بڑی معیشت بن گیا۔ مگر اس بڑھتی ہوئی معیشت اکانومی کو سنبھالنے کے لیے زیادہ مضبوط مرکزی ریاست اور بیوروکریسی کی ضرورت تھی۔ امریکہ کا وفاق تو طاقتور ہوا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسائل کی دستیابی اور توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے امریکہ کو باقی دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا بھی موقع ملا۔ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں امریکہ نے ویک آئی لینڈ، ہوائی، فلپائنز، گوام اور پورٹو ریکو جیسے دور دراز علاقوں کو، جزائر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دور افتادہ علاقوں کے اس تیزی سے حصول نے امریکہ کو دنیا کے نقشے پر ایک عالمی طاقت کے طور پر کھڑا کر دیا، ایک ایسی طاقت جس کی رسائی اپنی مین لینڈ سے کافی دور تک ہو گئی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ نے بیرون ملک اپنے بڑھتے ہوئے تجارتی اور فوجی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال شروع کر دیا، مگر امریکی پالیسی ساز اب بھی کسی حد تک آئسولیشنزم یعنی الگ تھلگ رہنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جانے کے باوجود امریکہ سپر پاور نہیں تھا، اور یہ تاج تب تک برطانیہ کے پاس ہی رہا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی نیول بیس پرل ہاربر پر جاپان کے حملے نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں باضابطہ طور پر دھکیل دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1945 میں نازیوں کے خلاف اتحادیوں کی فتح نے اچانک امریکہ کو بین الاقوامی سربراہ بنا دیا تھا۔ برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کی وجہ سے معاشی طور پر اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے تباہ ہو چکے تھے۔ لندن اور پیرس کھنڈر بن چکے تھے۔ اتحادی ممالک امریکہ کے مقروض بھی ہو گئے تھے۔ قرضوں کی اس دلدل سے نکلنے میں ان ممالک کو کئی دہائیاں لگ گئیں۔ البتہ امریکہ اور اس کی معیشت جنگ کے منفی اثرات سے نہ صرف محفوظ رہی بلکہ اتحادیوں کو اسلحہ اور سپلائز بیچنے سے فائدہ بھی ہوا۔ اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کا جغرافیہ بھی تھا، کیونکہ امریکہ یورپ سے سمندر پار الگ تھلگ اور دور واقع تھا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا میں امریکہ کی تھانے داری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
امریکہ کے بڑھتے ہوئے اس رول کی ایک وجہ بریٹن ووڈز ایگریمنٹ بھی تھا۔ اس معاہدے میں 44 اتحادی ممالک جیسا کہ امریکہ، کینیڈا، مغربی یورپی ممالک، آسٹریلیا اور جاپان وغیرہ نے آپس میں تجارتی اور مالی تعلقات کے قواعد، ضوابط اور رولز قائم کیے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت امریکی ڈالر اور سونے کی بنیاد پر ایک اجتماعی بین الاقوامی کرنسی کے تبادلے کا نظام تشکیل دیا گیا۔ امریکی ڈالر کو بین الاقوامی تجارتی کرنسی کا رول ملنے سے دنیا کے مالی معاملات میں امریکی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ اس معاہدے کی وجہ سے دنیا میں امریکہ کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سربراہی سنبھالنے کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے آئسولیشن کی امریکی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ صدر ٹرومین نے دنیا میں اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے نئی پالیسی وضع کی جسے تاریخ میں ٹرومین ڈاکٹرائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹرومین ڈاکٹرائن کے تحت یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں جمہوری قوتوں کو سیاسی، فوجی اور معاشی امداد فراہم کرے گا۔ اس پالیسی سے امریکہ کو دنیا بھر کے معاملات میں مداخلت کا اختیار مل گیا۔ اس پالیسی کے مؤثر امپلیمنٹیشن کے لیے امریکہ نے بین الاقوامی اداروں کا قیام کیا۔ ان اداروں کی مدد سے دنیا بھر میں امریکہ کو اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کا ایک میکنزم ہاتھ آ گیا۔ ان اداروں میں کسی حد تک اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ شامل ہیں۔ امریکی پالیسی میکرز نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کو دنیا بھر میں اپنا غلبہ قائم رکھتے ہوئے تھانیداری کرنی ہے تو اسے ملٹی لیٹرلزم کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ اس پالیسی کے تحت امریکہ کو دنیا بھر میں اپنے الائز یعنی اتحادی ممالک تلاش کرنا ہوں گے اور بنانا ہوں گے۔ ان اتحادی ممالک کو ایک ایجنڈے یا پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ایک مشترکہ دشمن یا مشترکہ مقصد اپنانا ہوگا۔ یہ مشترکہ دشمن امریکہ کو سوویت روس کی شکل میں ملا۔ سوویت روس میں رائج معاشی نظام کمیونزم نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادی مغربی بلاک کے ممالک کے معاشی مفادات کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اسی مشترکہ دشمن کے خلاف کیپٹلسٹ مغربی ممالک کا اتحاد قائم ہوا۔ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ نے مارشل پلان کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال مغربی یورپ کے ممالک کی تعمیر نو کے لیے $13 بلین خرچ کیے۔ ان ممالک نے امریکہ کی سربراہی میں سوویت روس کے خلاف ایک فوجی اتحاد نیٹو بھی تشکیل دیا۔ دوستو، نیٹو کب، کیوں اور کیسے بنا تھا، یہ کتنا طاقتور اتحاد ہے، یہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ نیٹو کی تشکیل سے امریکہ کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ اگلی آدھی صدی دنیا میں امریکہ کی سربراہی میں کیپٹلسٹ اور سوویت روس کی سربراہی میں کمیونسٹ بلاکس میں کولڈ وار جاری رہی، لیکن 1989 میں دیوار برلن گرنے کے ساتھ ہی مغربی بلاک جیت گیا۔ یہ امریکی فتح کا دوسرا مرحلہ ہے جس کی تصدیق بعد میں 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دنیا بائی پولر یعنی دو قطبی یعنی دو طاقتور ممالک سے نکل کر یونی پولر یعنی یک قطبی ہو گئی، اور امریکہ نے 90 کی دہائی کے دوران اپنے آپ کو بغیر کسی حریف کے واحد سپر پاور کے طور پر مسلط کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ فوجی نقطہ نظر سے بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ انہی سازگار حالات کی وجہ سے 1992 سے 2000 کے درمیان امریکہ نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ اس عشرے میں امریکی اکانومی کی گروتھ بہت زیادہ رہی، بے روزگاری بہت کم رہی اور امریکن GDP یعنی قومی پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ رہی۔ فوجی نقطہ نظر سے بھی دنیا بھر میں امریکی تھانیداری میں تیزی آ گئی۔ اسی عشرے میں امریکہ کی جانب سے اپنے مفادات کے تحفظ کی آڑ میں کئی ممالک میں فوجی آپریشنز کیے گئے۔ ان فوجی مہمات میں عراق، صومالیہ، ہیٹی، بوسنیا اور ہرزگوینیا، مشرقی تیمور اور یوگوسلاویہ شامل ہیں۔ اس عشرے میں امریکہ کی سافٹ پاور بھی دنیا بھر میں تیزی سے پھیلی۔ اس کی ایک وجہ مشہور امریکی کمپنیوں کی متحرکیت اور انوویٹو سوچ تھی۔ امریکہ کی معیاری یونیورسٹیوں کے نیٹ ورک نے بھی ان امریکی کمپنیز کو پروڈکٹیو اور قابل ہیومن ریسورسز فراہم کیے، جس نے ان امریکی کمپنیز کو ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں سب سے ممتاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی پاپ کلچر، انٹرنیٹ اور سینما کے ذریعے امریکہ کی سافٹ پاور دنیا بھر میں تیزی سے پھیلی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور اس کی تہذیب دنیا کی تاریخ کی سب سے مضبوط اور بھرپور تصور کی جاتی ہے۔
آپ اس اشرے کو امریکی طاقت کا کلائمیکس یعنی عروج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگلی دہائی کے آغاز سے اس عروج کو بھی کمزوری آنے لگی۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے امریکی سرزمین پر 3000 اموات ہوئیں۔ اس حملے سے امریکی معیشت کو تو بہت نقصان نہ پہنچا، مگر اس حملے کے ٹارگٹس یعنی اہداف کی اہمیت علامتی طور پر بہت زیادہ تھی۔ نیو یارک میں ٹوین ٹاورز اور واشنگٹن میں پینٹاگن پر حملے نے ایک طاقتور اور ناقابل تسخیر امریکہ کے امیج کو داغدار کر دیا۔ صدر بش کے اقتدار کے 8 سالوں کے دوران کنزرویٹو امریکی قیادت نے اپنی فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ پہلے اکتوبر 2001 میں افغانستان میں فوجی کارروائی کی گئی، پھر 2003 میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ قدامت پسند امریکی پالیسی سازوں کی بیجا جنگوں کی اس پالیسی نے امریکی معیشت پر توجہ کم کر دی، جس سے امریکی اکانومی کو کافی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ عراق جنگ میں اپنی ملٹی لیٹرلزم کی پالیسی یعنی اتحادی ممالک کو ساتھ ملا کر مشترکہ دشمن کے خلاف اقدام کرنے والی پالیسی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عراق جنگ میں امریکی اتحادی ممالک فرانس اور جرمنی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اپنی ملٹی لیٹرلزم کی پالیسی، جس نے امریکہ کو دنیا بھر میں جو مقام دلایا تھا، اس کی خلاف ورزی کا خمیازہ بھی بعد میں امریکہ کو بھگتنا پڑا۔ 2008 کے معاشی بحران نے امریکہ کی معاشی حیثیت کو کافی نقصان پہنچایا۔ صدر اوباما کے دور حکومت میں امریکہ نے اپنی معاشی اور فوجی حیثیت میں ہوتی ہوئی کمی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل پولیس مین عالمی تھانے داری کے رول کو کم کرنے کا عندیہ دیا۔ اس ضمن میں امریکہ نے عراق اور افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلاء بھی شروع کیا۔ 2011 میں لیبیا کی خانہ جنگی کے دوران امریکہ نے باغیوں کا انڈائریکٹلی یعنی بالواسطہ ساتھ تو ضرور دیا، مگر اس میں براہ راست شرکت نہیں کی۔ حالانکہ لیبیا میں اس دوران بنغازی میں امریکی سفیر کا قتل بھی ہوا، مگر امریکہ نے اس جنگ میں شرکت سے اجتناب ہی برتا۔ اسی طرح امریکہ نے شام میں اپنے حمایت یافتہ گروپس کے شامی صدر بشار الاسد کے ہاتھوں کچلے جانے کے باوجود جنگ میں براہ راست شرکت نہیں کی۔ 21ویں صدی کی دوسری دہائی کا آغاز پوری دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ امریکہ نے آہستہ آہستہ 90 کی دہائی سے شروع کی گئی بیجا مداخلت کی پالیسی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 2008 کے مالی بحران نے اس سمت کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ باراک اوباما نے نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے امریکہ کے بڑھتے ہوئے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کو ترجیح پر رکھا۔ اوباما کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نئے نعرے سب سے پہلے امریکہ اور ملٹی لیٹرلزم کو نظر انداز کرتے ہوئے بین الاقوامی معاملات میں اپنے انخلاء کو اور بھی آگے بڑھایا۔ اگرچہ 2020 میں شائع ہونے والے ملٹری بیسز یعنی فوجی اڈوں کے نقشے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوج عراق اور افغانستان سمیت تمام بر اعظموں پر اب بھی موجود ہے، مگر صدر ٹرمپ کے امریکہ نے اب اتحادیوں کی مدد سے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے دنیا کے ممالک میں اپنی مداخلت والی پالیسی ختم کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں اپنے مغربی اتحادیوں سے بھی دوریاں پیدا کر لی ہیں، اور اس بات سے وہ نظر چرا چکے ہیں کہ امریکہ کی اصل طاقت تو اس کے اتحادی ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اپنے شارٹ ٹرم فائدے کی خاطر بین الاقوامی اداروں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ بین الاقوامی ادارے ہی بین الاقوامی ڈپلومیسی میں امریکہ کے اہم ٹولز ہیں۔ 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ نے یونیسکو کو چھوڑ کر اور 2018 میں ہیومن رائٹس کونسل چھوڑ کر اور جولائی 2020 میں انہوں نے WHO کو چھوڑ کر ان بین الاقوامی اداروں کو کمزور کر دیا ہے جن پر 1945 سے امریکی سافٹ پاور کی بنیاد تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے متعدد بڑے بین الاقوامی معاہدوں کو بھی یک طرفہ طور پر چھوڑ دیا ہے، جیسے ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں ویانا میں ہونے والا JCPOA معاہدہ، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس ایگریمنٹ اور 12 ملکوں کے درمیان ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کا تجارتی معاہدہ۔ ان معاہدوں سے یک طرفہ طور پر نکلنے سے ایک طرف نیٹو کے یورپی ممبران کے ساتھ اور دوسری طرف ایشیائی اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کا روایتی اتحاد بہت کمزور ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ان پالیسیز نے امریکہ کی طاقت میں واضح طور پر کمی کر دی ہے اور اس کی واحد سپر پاور کی حیثیت پر سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں۔
جبکہ دوسری طرف چین نے 21ویں صدی کے شروع سے ہی خاموشی سے دنیا بھر میں اپنی حیثیت بڑھانا شروع کر دی ہے۔ چین نے اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے بل پر دنیا کی فیکٹری کی سی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چین نے دنیا کے دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی سے بچتے ہوئے اور بین الاقوامی تنازعات میں الجھے بغیر اپنی تمام تر توجہ تجارت اور اکانومی پر ہی رکھی ہے۔ 2018 میں چین کے لیے امریکی برآمدات کی قیمت $120 بلین تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کو چین کی برآمدات 4 گنا یعنی 455 بلین تھی، جس سے امریکہ اور چین کی تجارت سراسر چین کے حق میں ہو گئی اور امریکی تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے کئی کمپنیز نے سستی اور قابل لیبر کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے اپنی فیکٹریاں امریکہ سے چین منتقل کرنا شروع کر دیں۔ اس سے 2001 سے 2018 کے درمیان امریکہ میں تقریباً 37 لاکھ ملازمتیں ختم ہو گئیں۔ چین اب ایک بڑی معاشی طاقت ہے اور بین الاقوامی منظرنامے میں امریکہ کے ایک جیو اسٹریٹجک حریف کے طور پر خود کو منوا چکا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات محسوس کی ہے کہ پچھلے 2 اشروں اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے دور میں امریکی مفادات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ صدر جو بائیڈن آئسولیشنزم کی پالیسی کے بجائے ملٹی لیٹرلزم کی پالیسی کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ بائیڈن امریکہ کو ایک بار پھر ایرانی جوہری پروگرام معاہدے، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس ایگریمنٹ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں میں واپس بھی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن نے دور ہوتے ہوئے اتحادیوں کے ساتھ پرانے تعلقات کی بحالی کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس سے امریکہ دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے اور واحد سپر پاور کا تاج واپس لینے کا خواہش مند ہے، لیکن کچھ ایکسپرٹس کے مطابق اب ایسا شاید نہ ہو پائے کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور امریکہ بھی۔ اب پہلے کی طرح دنیا یونی پولر یعنی یک قطبی سے بائی پولر یعنی 2 قطبی طاقت کے 2 محوروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ چین سے نئی متوقع سرد جنگ ممکنہ طور پر ایک طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ اس میں دوبارہ طاقت پکڑتا ہوا روس بھی اہم کردار ہوگا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس حاصل کر پائے گا اور چین سے اس کی نئی تجارتی اور ٹیکنالوجی کی جنگ میں جیت کس کی اور کیوں ہوگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔